کیسی بیوی بنے، کیسے ہماری بیٹی اچھی بہو بنے، کیسے اچھے تاجر بنے، کیسے اچھے حاکم بنے، سڑک پر کیسے چلیں، کاروبار کیسے کریں، امانت کیسے رکھیں، کیسے واپس کریں، دن کیسے گزاریں، رات کیسے گزاریں، خوشی کیسے منائیں، غم کیسے منائیں، صحت کے دن کیسے گزاریں، بیماری کے دن کیسے گزاریں، یہ سب کا بیان قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن کی طرف واپسی کی توفیق۔ بڑے درد کے ساتھ آپ حضرات سے کہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ایک جنونی کیفیت پیدا کی، ایک جذب، ایک شوق، ایک پاگل پن کی حد تک۔ روزانہ قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ سمجھ میں آئے، کسی عالم کی خوشامد کیجیے، قرآن کے ترجمے پڑھیے، قرآن کی تفسیریں پڑھیے، کوشش کیجیے کہ اللہ کی کتاب آپ کی سمجھ میں آئے۔ عمل کی حد تک سیدھا سیدھا مطلب سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے معتبر کتاب ترجمے اور تفسیروں کا پڑھنا عام لوگوں کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے۔ مفسر بن جانے کے لیے نہیں، قرآن کی تشریح کرنے والے عالم دین کے بننے بجانے کے لیے نہیں۔ آج کل تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہاضمے بہت خراب ہیں۔ اگر کسی سے کہو کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تو ایک صفحہ پڑھ کر وہ سب سے بڑا مجتہد عالم بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ عورتیں تو 9 مہینے تک روک لیتی ہیں اپنے پیٹ میں، مرد تو 9 دن تک نہیں روک پاتے۔ ذرا سا پڑھا اور مجتہد بن گئے، اور علماء پر تنقیدیں کرنا شروع کر دی۔ اس لیے ڈر کے مارے لوگوں نے کہنے چھوڑ دیا کہ ترجمہ پڑھا کرو، اور اس کے نتیجے میں امت کا حال یہ ہو گیا کہ بڈھے ہو کے مر جاتے ہیں، انہیں سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم، کچھ خبر نہیں قرآن میں کیا کہا گیا، اور اسلام سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن میں کیا کہا گیا۔ تھوڑا سا حصہ اسلام کا اچھے سے اچھے دینداروں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت کامل بن گئے، ذوق ختم ہو گیا، وہ اندر کا شوق۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الکتاب صرف ایک ہے، مکمل ترین کتاب صرف ایک ہے۔ پچھلی جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اسی کتاب کے کچھ اجزاء لے لے کر اس وقت کی ضرورت، صلاحیت اور استعداد کے مطابق پچھلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ دیتے گئے۔ پوری کتاب مکمل ترین شکل میں فائنل ایڈیشن اس کا وہ ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی شکل میں اتارا۔ پھر دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ بتائی، ایک تو مکمل ہونا، دوسری وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ اس قرآن مجید کی کسی بھی تعلیم میں فطرت سے انحراف نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی کجی بالکل نہیں ہے۔ صرف اس آیت کے اس لفظ کی تشریح، سچی بات یہ کہ اگر سال بھر کی جائے گی تب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب و غریب بات فرمائی ہے دوستو، کہ قرآن مجید کی کسی بھی بات میں کوئی بھی فطرت کے خلاف کوئی بات نہیں۔ اشارہ ہے اس طرف کہ جس دجالی تہذیب کے دور میں، جس دجالی فتنے کے دور میں یہ سورہ کہف تمہاری دجال کے فتنے سے حفاظت کرے گی، تم اگر اس دجالی فتنے پر غور کرو گے تو اس کی ہر چیز فطرت کے خلاف ہوگی۔ آپ دیکھیں اس زمانہ کا جو مغربی طرز فکر ہے، مغربی تہذیب ہے، اس کی ہر چیز فطرت کے خلاف، ہر چیز فطرت کے خلاف۔ مردوں کے لباس بڑھتے جا رہے ہیں، عورتوں کے لباس کم ہوتے جا رہے ہیں۔ بتاؤ یہ فطرت کے مطابق ہے یا فطرت کے خلاف ہے؟ ہر چیز، کھانا پینا، پہننا، سونا، پڑھنا، سونا، جاگنا، چلنا پھرنا، کاروبار، ہر چیز، معاشی نظام، تعلیمی نظام، سماجی نظام، سیاسی نظام، جو کچھ بھی ہے وہ فطرت کے خلاف۔ پوری زندگی اس وقت اتنا آسان ہے فتنہ دجال کو اس وقت سمجھنا
جبکہ وہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پچھلے دور میں بھی شاید اتنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ ہر چیز فطرت کے خلاف۔ پہلے زمانے میں انسانوں کے پاس کھانا لایا جاتا تھا اور جانوروں کو کھانے کے پاس لے جایا جاتا تھا۔ آج بڑے لوگوں کے گھروں کی شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، خدا نہ خواستہ یہاں، یہ بوفے سسٹم کیا ہے؟ گدھے کو، بیل کو کھانے کے پاس لے جایا جاتا ہے، چارہ رکھ دیا گیا، سانی سان دی گئی، بھوسا رکھ دیا گیا اور بیل کو وہاں پر لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ جانوروں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اور انسانوں کو ایک جگہ شرافت سے بٹھا کر وہاں کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن فطرت کے خلاف جو تہذیب ہے اس میں انسانوں کو بیل اور گدھے کی طرح کھانے کے پاس لایا جاتا ہے، اور وہ انسان بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ بیلیت اور گدھیت قبول کر کے کھانے کے پاس تشریف لے جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بڑا اعزاز اکرام ہے کہ آپ نے مجھے بیل بنایا، آپ نے مجھے صحیح میرا ددیال پہچانا، آپ نے میرا صحیح ننیال پہچانا، میں ڈارون کی اولاد ہوں یعنی بندر کی اولاد ہوں، آپ نے مجھے بالکل صحیح پہچانا۔ بہت کم لوگ مجھے اب تک پہچانے تھے، آپ نے پہچانا کہ میں جانور ابن جانور ابن جانور ہوں، لہٰذا آپ کھانے کو میرے پاس نہیں لائے، آپ مجھے کھانے کے پاس لے گئے۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور میں بھی بہت پڑھا لکھا ہوں۔ لباس فطرت کے خلاف، رہائشی مکانات کے نقشے فطرت کے خلاف۔ آج کل کا فیشن یہ ہے کہ کمرے میں اندھیرا رہنا چاہیے، جتنا اچھا ہوٹل ہوگا اتنا ہی کمرے میں اندھیرا ہوگا، چھوٹی سی لائٹ جل رہی ہوگی بستر کے کنارے اور بالکل اندھیرا ہوگا۔ فیشن یہ ہے کہ سب سے مہنگا ڈنر کینڈل لائٹ ڈنر ہے، ساری بتیاں بجھا کر، موم بتی جلا کر، اور پھر 7 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور سینکڑوں گنا زیادہ قیمت ادا کر کے آدمی کینڈل لائٹ ڈنر کھانے جاتا ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہندوستان کے تو ہر دیہات میں روزانہ کینڈل لائٹ ڈنر ہوتا ہے۔ جب بجلی نہیں ہوگی تو کینڈل لائٹ ڈنر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ابھی 10-11 دن مشرق یو پی کی خاک چھان کے آیا ہوں، روز کینڈل لائٹ ڈنر ملتا تھا۔ ہر چیز فطرت کے خلاف۔ اسی سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ فتنہ دجال کہتے کس کو ہیں، کیا چیز ہے فتنہ دجال؟ ہر چیز الٹی، سیاسی نظام میں سب کچھ الٹا، زور و شور سے کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل اور آن دا پیپل، عوام پر، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے۔ سبحان اللہ، یہ عوام کی حکومت۔ سماج کے چند غنڈے اپنے پیسوں اور مافیا کی طاقت کے بل پر چن کر چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ قانون بناتے ہیں جو بیچارے شاید اخبار بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے جمہوری نظام جو مغرب سے آیا، دجالی نظام، جس میں ایک چور، ڈاکو، قاتل، زانی، شرابی، کبابی، بدعنوان، کرپٹ آدمی کی رائے کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جو ایک انتہائی شریف، سخی، ہمدرد، خادم قوم و ملت، ایک انتہائی پاک دامن، ایک انتہائی متقی انسان کی رائے کی قیمت ہے، وہی ایک بدماش کی رائے کی قیمت ہے۔ دونوں کی رائے ایک ہے۔ یہ عقل کے مطابق بات ہے، یہ فطرت پر مبنی نظام ہے۔ ہر سسٹم الٹا ہے، مغرب سے آئی ہوئی ہر چیز الٹی، یہی فتنہ دجال ہے۔ اس میں اس وقت انسانیت پوری طرح پھنسی ہوئی ہے، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، انگلیوں پر گنے جانے کے لائق جو کسی حد تک فتنہ دجال سے محفوظ ہیں، اور ان کی نظر ہے اس بات پر کہ میں اور میرے بچے اور میرے خاندان والے، اور جس حد تک میں انسانوں کو دجال کے فتنے سے بچا سکوں بچاؤں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ صفت بیان کی کہ قرآن میں کوئی بات بھی فطرت کے خلاف نہیں ہے. قرآن اگر پردے کا حکم دیتا ہے تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن مجید اگر صبر و شکر کی ترغیب دیتا ہے تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن مجید اگر نیچی نگاہ چلنے کا حکم دیتا ہے تو فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن مجید اگر یہ بات کہتا ہے کہ بہت زیادہ ہنسنے سے تمہارا دل مر جائے گا تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ تم آپس میں بہت زیادہ باتیں کرنے کے بجائے ذرا کم خاموش رہنے کی بھی عادت ڈالو اور اللہ سے اپنے دل کی باتوں کو کہا کرو تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن کہتا ہے کہ اپنے گلے شکوے کو اپنے مخلوق کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے رکھنے کی عادت ڈالو، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر کہتا ہے کہ دو انسانوں کی گواہی معتبر ہوگی تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ سارا خرچہ ذمے مرد کے ہے، عورت کے ذمے خرچ لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ بیوی کی حیثیت سے، نہ ماں کی حیثیت سے، نہ بہن کی حیثیت سے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، یہ ذمہ داری مرد کی ہے. باپ کی حیثیت سے بھی، شوہر کی حیثیت سے بھی، بھائی کی حیثیت سے بھی، بیٹے کی بھی حیثیت سے بھی، کہ وہ اپنی ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے خرچے کی ذمہ داری کرے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن اگر یہ کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر کو سنبھالے، فیملی کا مینجمنٹ، گھر کو چلانا، بچوں کی تربیت دینا، سلیقے کے ساتھ گھر کا بجٹ چلانا، گھر کے ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا، یہ سب عورت کی ذمہ داری ہے. مرد کے ذمے باہر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کی گھر کے کاموں میں مدد کرنا ہے، یہ فطرت کے عین مطابق ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ رات میں جلدی سویا کرو، صبح کو جلدی اٹھا کرو، دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا یہ فطرت کے خلاف ہے. کوئی ایک حکم پوری دنیا مل کر قرآن کا کوئی ایسا پیش کر دے جو انسان کی فطرت کے خلاف. کیا خوبصورت طرز زندگی اللہ نے اس کتاب کے ذریعے اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا. ہر چیز فطرت کے مطابق. خوب بھوک لگے تبھی کھایا کرو، یہ حکم ہے محمد الرسول اللہ کا، اور پیٹ بھر کے مت کھایا کرو، تھوڑا سا کم کھایا کرو، یہ فطرت کے اور صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہے. طہارت کے احکام فطرت کے اصولوں کے عین مطابق ہے. پوری دنیا کی تمام قومیں جانتی ہی نہیں طہارت کے مسائل. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک چھنکنا، ناک کو صاف کرنا سینکڑوں بیماریوں کا سبب بنتا ہے، سینکڑوں بیماریوں سے حفاظت کے سبب بنتا ہے. فطرت کے عین مطابق. اسلام کہتا ہے کہ جب تمہیں غسل کی ضرورت ہوا کرے تو اس وقت پوری اچھی طرح غسل کرو، کانوں کے اندر پانی ڈالو، ناک کے نتنے میں پانی ڈالو، پورے بدن کو پانی ڈالو اور ہاتھ سے رگڑو، جہاں جہاں تک تمہارا ہاتھ پہنچ سکے وہاں تک رگڑنا ضروری ہے. خالی پانی ڈالنے سے غسل شرعی غسل نہیں ہوگا، تم پاک نہیں ہو پاؤ گے. اب جا کر سائنس نے بتایا کہ جب انسان کو غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت اس کے بدن سے ایک کیمیکل نکلتا ہے، اور وہ کیمیکل بغیر رگڑے جسم سے، مساموں سے، کھال کے اوپر سے ہٹ نہیں سکتا، اور وہ کیمیکل انتہائی مضر ہوتا ہے. اگر وہ ٹھیک سے رگڑ کر دھویا نہ گیا تو اسکن کی، جلد کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. دنیا کی وہ تمام قومیں جو شرعی طریقے پر غسل نہیں کرتی، خاص طور پر انگریز اور امریکنز، یورپینز، جن کو غسل سے چڑ ہے، جو صرف میک اپ کرتے ہیں، صرف ٹوائلٹ پیپر سے صاف کرتے ہیں، پانی کا کم سے کم استعمال کرتے ہیں، صرف اوپر سے کریم پاؤڈر لگا لیتے ہیں، وہ دنیا میں سب سے زیادہ جلدی بیماریاں انہی ملکوں میں ہیں جہاں محمدی ابراہیمی طریقے پر غسل نہیں کیا جاتا. قرآن کا ہر حکم، صاحب قرآن کی ہر سنت فطرت کے عین مطابق ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے شریعت کی. لوگوں، یہ تو حسین طریقہ زندگی ہے، مغربی طریقہ، ماڈرن طریقہ زندگی آخرت میں تو نقصان پہنچائے گا ہی، اس دنیا میں بھی اس کی ہر ادا نقصان دہ ہے، ہر چیز اس کی غلط ہے.
اپنی سطح کو بلند کریں، نقل کرنا چھوڑیں. جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کرنے لگے. کیا 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 ذلیل درجے کی بات. ہمارے نوجوانوں پر رحم آتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ناچنے گانے والوں کی پینٹ ڈھیلی ہو گئی تو انہوں نے بھی اپنی پینٹ ڈھیلی کر دی. کسی دوسرے ناچنے گانے والے کی پینٹ ٹائٹ دیکھ لی انہوں نے تو اپنی پینٹ انہوں نے بھی ٹائٹ کر دی. کسی کے ناخن بڑے ہوئے دیکھے تو اپنے ناخن بڑھا لی. کسی کے بال بڑے دیکھے تو اپنے بال بڑھا لی. یعنی اتنی ذلیل سطح ہو گئی ہمارے نوجوانوں کی کہ ان کا اپنا کوئی چوائس ہی نہیں رہا، ان کی اپنی کوئی پسند ہی نہیں رہی. ہر بات ٹیڑھی ہے. اب ماشاءاللہ عورتوں کے کانوں میں کچھ نہیں ہوتا، نوجوانوں کے کانوں میں بالیاں ہوتی. کبھی کبھی تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میم صاحب ہیں یا بھائی صاحب ہیں. عجیب صورت ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. ہر چیز شریعت نے، قرآن بہت پیاری بات اللہ نے یہاں پر فرمائی ہے. ایک بھی بات فطرت کے خلاف پورے الکتاب قرآن مجید میں اور صاحب قرآن کی زندگی میں نہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب سے پہلی آیت میں سورہ کہف کی جو دجال کے فتنے سے حفاظت والی صورت ہے، اللہ نے ایمان والوں کو قرآن کی طرف متوجہ فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید واحد ذریعہ ہے دجال کے فتنے سے حفاظت. جس صورت کو اللہ کے رسول نے دجال کے فتنے سے حفاظت کی صورت بتایا، اس صورت کی پہلی آیت میں متوجہ کیا گیا قرآن کی طرف. اور قرآن مجید کے بھی دو پہلوؤں کی طرف. ایک یہ کہ یہ مکمل ہے، اس کا اشارہ یہ ہوا کہ ہماری پوری زندگی قرآن کے مطابق ہونی چاہیے. لہذا ہر شخص کو چاہیے، آپ میں الحمدللہ آپ دین کی طرف آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، دین کی طرف و شوق رکھنے والے لوگ ہیں، لہذا اور آگے بڑھیے. میرے عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، آپ اس بات کو کی کوشش کیجئے کہ پورا قرآن زندگی میں آئے. ایک تو اس طرف اللہ نے توجہ دلائی کہ پورا قرآن اپنی پوری زندگی میں قرآن مجید کو لائیں، اور دوسری اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ قرآن مجید کی کوئی بھی بات، کوئی ہدایت، کوئی حکم، کوئی قانون یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، ایک دم سیدھا فطرت کے مطابق. قیمن، اگلا لفظ بولا اگلی آیت میں، قیمن. قرآن مجید ہی کی صفت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک دم فطرت کے راستے پر وہ انسان کو لے کر چلتا ہے، سیدھی فطرت کے راستے پر. تمام بندیوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں جو بہتر سے بہتر راہ ہے اور سیدھی سے سیدھی راہ ہے، قرآن ادھر رہنمائی کرتا ہے. ہماری اپنی زندگیوں میں جب میں یہ الفاظ بولوں تو اس کو عالمی سطح پر لے جا کر کہیں اپنی طرف سے غافل نہ ہو جائیے. تمام ہمارے مسائل کا حل قرآن ہے. قیمن، قرآن مجید ہماری تمام مصلحتوں اور تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے. قرآن میں صحت کے اصول بھی بیان کیے گئے، قرآن مجید میں چلنے پھرنے کے طریقے بتائے گئے، قرآن مجید میں بولنے اور ہنسنے اور مسکرانے کے طریقے بتائے گئے، قرآن مجید میں گھر میں داخلے کے آداب بتائے گئے. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے پوچھا نہیں کسی عالم سے، ہم نے پوچھا نہیں کسی سے کہ قرآن کیا بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو. بالکل رواج ترک ہو گیا ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس رواج کو زندہ کرنے کی توفیق. گھروں میں سلام کر کے جانا گھروں سے شیاطین کو نکال دیتا ہے، گھروں میں ملائکہ کو لے آتا ہے. چھوٹا سا عمل ہزاروں بیماریوں اور الجھنوں سے چھٹکارا دلوا دیتا ہے. عجیب بات ہے، دنیا بھر کے جھگڑے ہم کرتے ہیں لیکن مسنون طریقے پر عمل نہیں کرتے. صرف سلام کرنے سے شیاطین رخصت ہو جاتے ہیں.
بھاگ جاتے ہیں اس گھر سے جہاں گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے کی پابندی ہو، اور جب شیاطین نکل جائیں گے تو روزگار کی بے برکتی ختم ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کاروباری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے۔ فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل بندے پر جو کامل کتاب اتاری ہے، جو فطرت کے 100% مطابق ہے، تمام بندوں کی تمام مصلحتوں کی ضامن ہے، اس کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے اور اس کتاب کے لانے والے کے ذریعے اپنے طرف سے بھیجے جانے والے ایک بھیانک عذاب سے ڈرائے، آگاہ کرے، باخبر کرے، ہوشیار کرے کہ کوئی عذاب آنے والا ہے، کوئی سزا آنے والی ہے اللہ کی طرف سے، جو غیبی نظام سے آئے گی، جس کا دنیا میں کوئی ظاہری سبب سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ سے ایک لدنی سزا آئے گی۔ ابھی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ سزا کس پر آئے گی، پہلے تو عام کر کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا اور اس کامل بندے پر یہ کامل کتاب اتارنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ بندے جو ہر قسم کے ماحول اور حالات کے باوجود ایمان اور عمل صالح پر مضبوطی سے جمے رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنائے، ان کو خوشخبری سنائے، ان کو اطمینان دلائے کہ تم پریشان نہ ہونا، ان لہم اجرا حسنا، تم کو تو ایک بہترین اجر ملنے والا ہے، شاندار انعام ملنے والا ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تم اس انعام کی زندگی میں رہو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مکمل کیا جس کو ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ ایک لدنی عذاب، ایک ایسی سزا جو اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے ایسی آئے گی کہ ظاہری طور پر کوئی سبب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سزائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ہو سکتی ہیں، کسی قوم کو کسی قوم پر مسلط کر دیا، یہ بھی سزا ہے، جنگ میں شکست ہو گئی، یہ بھی سزا ہے، لیکن ایک سزا جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، اور وہ ہے وہ سزا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ یہ عذاب آ کہاں سے رہا ہے۔ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، بعد میں کھولا اس راز کو کسی مصلحت سے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لدنی سزا آئے گی وہ ان لوگوں پر آئے گی جنہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ولد ولادت سے نکلا ہے، یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی کا ولد ہوتا ہے تو اسی جنس سے ہوتا ہے، گھوڑے کا ولد گھوڑا ہی ہوگا، حیوان کا ولد حیوان ہوگا، انسان کا ولد انسان ہوگا۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا اور جو ولادت عیسیٰ کے قائل ہوئے، ولدیت عیسیٰ کے قائل ہوئے، اور جنہوں نے یہ مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے باپ ہیں، وہ گویا انہوں نے کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو، اور دبے لفظوں میں انہوں نے پھر جب اللہ باپ ہے تو کوئی ماں بھی ہوگی، اور پھر اس باپ کا اس ماں کے ساتھ کوئی تعلق بھی ہوا ہوگا، تبھی تو بیٹا پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں، کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک صاف تذکرہ فرمایا ہے، یاد رکھیں اشارے ہو رہے ہیں کن لوگوں پر وہ لدنی عذاب آئے گا، کن لوگوں پر وہ زبردست سزا آئے گی، کن لوگوں پر وہ ایک بھیانک عذاب مسلط ہوگا۔ وہ لوگ ہوں گے جو ولدیت عیسیٰ کے قائل ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے قائل ہوں۔ اور اسی سے اشارہ ملتا ہے کہ فتنہ دجال کا اس قوم سے خاص تعلق ہوگا
جس قوم کا عقیدہ یہ بن گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ فتنہ دجال سے مراد کیا ہے۔ تم کدھر دیکھو، کس تہذیب کی طرف دیکھو، کس کلچر کو سمجھو کہ یہ ہے فتنہ دجال، کون سا طرز زندگی ہے فتنہ دجال، کس قوم سے اس فتنے کا خاص رشتہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سی باتیں آنے والے دور کے متعلق جو بیان فرمائی ہیں وہ ایک مخصوص قرآنی زبان میں بیان فرمائی۔ اس قرآنی زبان کو سمجھنے کے لیے قرآن کا گہرا علم چاہیے، زندگی بھر قرآن مجید کی خدمت کا تجربہ چاہیے۔ انسان جب تک اس کے قلب پر قرآن مجید کا نزول نہیں ہوتا، اس کے روئیں رواں قرآن مجید کے معانی کا شناسہ نہیں ہو جاتا، تب تک وہ ان گہرے مضامین کو نہیں سمجھ پاتا۔ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن اتارا، یہ قرآن اتارنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ آگاہ کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور خاص طور پر اس صورت کے ذریعے کہ ایک بھیانک سزا، ایک بھیانک لدنی عذاب آئے گا ان لوگوں پر جنہوں نے ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ قبول کر لیا ہے۔ آگے چل کر انشاءاللہ اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہو سکوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے کتنے دور رس خطرناک نتائج نکلے اور آج تک نکل رہے ہیں، اور موجودہ زمانے کی تمام بلاؤں اور گمراہیوں کا سرچشمہ ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ کس طرح بنا، اور کس طرح قوموں کی قومیں وہ گویا فطرت کے راستے سے ہٹ گئیں ایک ولدیت عیسیٰ کے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ خدا کرے کہ اس کی تفصیل آئندہ کر سکوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف سورہ کہف کے شروع میں یہ اشارہ فرما دیا کہ ایک عذاب آئے گا، ایک بھیانک پکڑ آئے گی، اور یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ وہ بھیانک عذاب ان قوموں پر آئے گا جن قوموں نے ولدیت عیسیٰ کا عقیدہ قبول کر لیا ہے۔ خاص طور پر وہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جس طرح گرفت میں آئے گا، جس طرح پکڑے گا، اور جس طرح نیست و نابود کر دے گا، جس طرح نظم عالم کو تبدیل کر دے گا، جس طرح دنیا منحوس قوموں سے پاک ہو جائے گی۔ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زبردست تبدیلی ہوگی، اور اس دور میں خدا کی طرف سے ایک خاص جو عذاب آئے گا، وہ عذاب کن لوگوں پر آئے گا؟ صاف صاف قرآن مجید نے سورہ کہف کی اس آیت میں اس طرف اشارہ فرما دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جو ولدیت عیسیٰ کے قائل ہو گئے، قوموں کی قومیں یہ مان رہی ہیں۔ قرآن مجید نبی امی پر اتاری جانے والی کتاب قرآن مجید میں کب اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف فرما دی کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم،